فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کل قیامت کے روز میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنا، تو ہمیں روزانہ کم از کم 50 مرتبہ تو ضرور درود پاک پڑھ لینا چاہیے تاکہ اس پیاری فضیلت کو ہم حاصل کر سکیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم والدین کی عظمت کے بارے میں سنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہارے لیے جنت ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین راضی ہو گئے تو جنت ہے، اور اگر ناراض ہو گئے تو دوزخ کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کو راضی رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 اور یہ پارہ نمبر 15 ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں یعنی کہ اف تک نہ کہو، اور انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ جس مالک و مولا نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہمارے لیے زمین کا بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، جس نے مردہ زمین کو حیات بخشی، اور پھر اسی زمین سے ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اور اناج اگایا، ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، بے شک وہی رب العالمین ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل نے اس آیت مبارکہ میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اسی کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ والدین ہی بندے کے لیے اس دنیا میں تشریف آوری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے۔ خصوصاً بڑھاپے کی حالت میں ان کی خدمت کرنا تو بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ یقیناً وہ بدبخت ہے جو بوڑھے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ 3 بدبخت۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سرکار دو عالم نور مجسم ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے ممبر شریف پر جلوہ افروز ہونے لگے۔ ابھی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا، اسی طرح دوسری اور تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین ارشاد فرمایا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج خلاف معمول 3 مرتبہ آپ نے آمین ارشاد فرمایا، اس میں کیا حکمت ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہو جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی لیا جائے اور وہ آپ پر درود پاک نہ پڑے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اس پر میں نے آمین کہا، اور جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں
اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت میں مقام نہ حاصل کر لے۔ ارشاد فرمایا اس پر بھی میں نے آمین کہا، اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرنے لگے کہ وہ شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور وہ اس میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا لے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا کرنے والے ہوں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین کہنے والے، تو اس کی قبولیت میں کیسے شک کیا جا سکتا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا عین سعادت مندی کی بات ہے، لیکن بوڑھے والدین کی خدمت کرنا جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان کی محتاج ہوتی ہے، لہذا اولاد کو والدین کا کہا ماننا پڑتا ہے، اس لیے کہ اگر کہا نہ مانا تو والدین خرچہ پانی بند کر دیں گے۔ لیکن جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، اب والدین اولاد کے محتاج ہو جاتے ہیں اور بظاہر ان کی خدمت سے کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب ایسی حالت میں جو جوان بیٹا ان کی خدمت کرے، جبکہ بڑھاپے میں عقل بھی ساتھ چھوڑ جاتی ہے، ان سے ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو نوجوانوں کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی انہیں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ کسی کے سرزش کے لیے عربی میں سب سے ہلکا لفظ اف بولا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی منع فرما دیا، بلکہ ایسی حالت میں بھی ان کے تعظیم بجا لائے۔ اب ایک صحابی تھے، ان کے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، سنیے وہ کیا واقعہ ہوا تھا۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ نزع کے عالم میں ہیں، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، نزع کا عالم ہے اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ کہیں اس کی والدہ تو نہیں سے ناراض؟ عرض کی بے شک یا رسول اللہ اس کی والدہ سے ناراض ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والدہ کو بلایا اور ناراضگی کی وجہ درست کی۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، جب میری اور اس کی بیوی کے مابین کوئی اونچی نیچی بات ہو جاتی تو یہ بیوی کی طرفداری کرتا، اس لیے میں اس سے ناراض ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ، لکڑیاں اکٹھی کرو۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا ان کو جلاؤں گا اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈالا جائے گا۔ عرض کرنے لگی کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے جلتا دیکھ سکتی ہوں؟ فرمایا اگر تو اس کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتی تو میں اس کو دوزخ کی آگ میں کیسے جلتا دیکھوں گا؟ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو گواہ بنا کر عرض کرتی ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے کو دل سے معاف کیا۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پیغام آ گیا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا اور روح بھی پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب دیکھیے ماں کی خدمت نہ کرنے کا کتنا وبال ہے، تو ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ گدھے کے چلانے کی آواز، یہ سنیے یہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت امام غزالی یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ نماز عصر کے وقت قبرستان سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک دل ہلا دینے والا منظر دیکھا کہ ایک قبر شق یعنی کہ ایک قبر کھل گئی، اس میں سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آئیں۔ آپ پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہ کس بدبخت کی قبر ہے جس کو اتنا شدید عذاب ہو رہا ہے۔ جاننا چاہیے کہ یہ دنیا میں کون سا برا عمل کرتا تھا جس کی اس کو یہ سزا مل رہی ہے۔
لہذا تلاش کرتے کرتے وہ ایک گھر پہنچ گئے۔ وہاں ایک عورت نے بتلایا کہ وہ قبر میرے شوہر کی ہے اور وہ شراب پیا کرتا تھا، تو اس کی والدہ اس کو منع کرتی تھی کہ بیٹا شراب نہ پیا کر، اس سے اللہ تبارک و تعالی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہ منع ہونے کے بجائے الٹا ماں سے کہتا، ماں تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے۔ ماں جب بھی منع کرتی وہ آگے سے یہی جواب دیتا، توبہ نعوذ باللہ۔ جب سے اس کا انتقال ہوا ہے عصر کے وقت اس کی قبر کھلتی ہے اور اس میں سے گدھے کے چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ بتلایا گیا کہ فلاں بازار میں ایک قصاب ہے۔ دل میں تڑپ پیدا ہوئی کہ جاننا چاہیے کہ وہ کون سا خاص عمل کرتا ہے جس کے بدولت اس کو جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس نصیب ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر تشریف لے گئے اور سارا دن نوٹ کرتے رہے، لیکن اس کے اندر کوئی خاص بات نہ دیکھی جس سے پتہ چلتا ہو کہ اس عمل کی بدولت رب تعالیٰ نے اسے جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے۔ پھر خیال آیا کہ شاید راستے میں کوئی کام کرتا ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس کے پیچھے چل دیے، لیکن راستے میں بھی کوئی خاص کام نظر نہ آیا۔ پھر سوچا شاید گھر میں کوئی خاص عبادت کرتا ہوگا۔ آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں اور معذور بھی ہیں اور اس کی اپنی اولاد بھی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنے والدین کا ہاتھ منہ دھلایا، پھر دیگر ضروریات سے فراغت دلانے کے بعد ان کو کھانا کھلایا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب قصاب کھانا کھلا رہا تھا تو اس کی جو والدہ ہیں اس کی والدہ کے منہ سے دعا نکلی، بیٹا جا، اللہ تعالیٰ تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں پڑوسی بنائے۔ آپ علیہ السلام سمجھ گئے کہ والدین کی خدمت کا یہ صلہ ہے کہ اللہ عز و جل نے اس کو جنت میں میرا پڑوسی بنایا ہے۔ اب دیکھ لیں کتنی یہ فضیلت کی بات ہے، برکت کی بات ہے کہ والدین کی خدمت سے اللہ تعالیٰ جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس بنا رہا ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے چہرہ کی جانب محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ عز و جل اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں ایک مقبول حج کا ثواب گھر بیٹھے مل رہا ہے۔ آپ تو حج بھی بدبختوں نے بہت مہنگا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اتنا مہنگا حج کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ میں حج کا ثواب عطا فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کو پیار سے محبت سے دیکھیں، رحمت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ایک قبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر بندہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا اللہ کے ہاں ثواب کی کمی نہیں، یعنی جتنے مرتبہ دیکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہی حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک اور صحابی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تو محروم رہ گیا۔ پوچھا کیسے؟ عرض کی کہ میرے والدین انتقال کر چکے ہیں، وہ بھی زندہ ہوتے تو ان کا دیدار کر کے حج کا ثواب کما لیتا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، جمعہ کے دن والدین کی قبر کی زیارت کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ماں کے قدموں تلے جنت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یعنی ماں کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے جنت حاصل کرنے کا آسان طریقہ ہے۔ اگر بندہ نفل نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی والدہ اس کو آواز دے تو حکم یہ ہے کہ نفل نماز، فرض نہیں، نفل نماز توڑ کر ماں کی بات سنے اور بعد میں نفل دوبارہ ادا کرے۔ نفل نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن ماں کا مقام دیکھو کہ ماں کی آواز پر نماز توڑنے کا حکم ہے، جبکہ سرکار کے بلانے پر فرض نماز کو بھی توڑنے کا حکم ہے۔
سرکار کا ارشاد سننے کے بعد نماز کو نئے سرے سے ادا کرنے کے بجائے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کرنے کا حکم ہے۔ تو آج ہم نے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت سنی، برکت سنی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں دعا کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ان پر اسرائیل کے فوج اور امریکہ، برطانیہ سب مل کر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی نصیب فرمائے، ان کو ہمت عطا فرمائے، جذبہ عطا فرمائے، اور جو وہاں پر مجاہدین اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرمائے، اور ہمارے جو اسلامی ممالک ہیں ان کے حکمرانوں کو بھی اللہ تعالیٰ غیرت نصیب فرمائے، ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جذبہ جہاد عطا فرمائے کہ جس طرح امریکہ، برطانیہ یہ سب اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اسی طرح پاکستان، ایران، ترکی ان کی فوج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ اسرائیل کے خلاف جنگ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ جذبہ جہاد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کشمیر، فلسطین، برما جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اور ہمارے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔